شہر نامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے رخ کریں گے ضلع جیکب آباد کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ ضلع جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں گزشتہ کئی سالوں سے شہری میٹھے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، جبکہ شہر میں میٹھا اور صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے، جبکہ گزشتہ ایک سال سے ٹھل کے شہری میٹھے پانی کے حصول کے لیے سراپا احتجاج بھی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز نبی بخش بلوچ سے۔ جی نبی بخش بلوچ، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ٹھل واٹس ایپ پلا پہ، جہاں پہ 2013 سے دی گئی سندھ حکومت کی طرف سے واٹس ایپ پلا کا اسکیم تحال اور لوڑے کا شکار ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ضلع جیکب آباد تفصیل ٹھل سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا شہر ہے، تفصیل ٹھل تعلقہ ہے، سب سے بڑا تعلقہ ہے ضلع جیکب آباد کا۔ ادھر پانی کا جو منصوبہ ہے، یہ جو ہے پرویز مشرف کے دور میں میر حسن خان کھوسو نے یہ بل پاس کروایا تھا۔ 1 ارب 78 کروڑ کی یہ بل ہوا تھا۔ یہ لینے جو ہے نا ہمارے شہر سے صرف 20 کلومیٹر کا فرق ہے۔ وہ سعودی سے پانی ہمارے کو نہیں مل رہا ہے یا کسی دوسرے ملک سے۔ میٹھے پانی کی وجہ سے ان شہر کے لوگ جو ہے نا ہیپاٹائٹس کے مریض بن گئے ہیں، آنکھوں کے اندھے بن گئے ہیں، پانی پینے کا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو جب بھی پکارتے ہیں، دھرنے لگاتے ہیں، بولتے ہیں ابھی کام ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، 10 کلومیٹر میں انہوں کی وچھائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو اربیں روپے کروڑے روپے نکال کے گئے ہیں، ایم پی اے کھا گیا، ایم این اے کھا گیا، جو بھی کھا گیا ہے، ان شہر کے لیے کچھ نہ کچھ خدا سندھ وزیر اعلیٰ کو اپیل کرتے ہیں، بلاول صاحب کو اپیل کرتے ہیں، نیب والے کو اپیل کرتے ہیں، انہوں کے لیے کچھ نہ کچھ غور کرو۔ یہ زہریلا پانی پی پی کے لوگ ہیپاٹائٹس کے مریض بن گئے ہیں، کالے کامن کے مریض بن گئے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہیں۔ انہوں کے لیے شہر کی یہ حالت کیسی ہو رہی ہے، وہ پانی جو ہے وہ زندگی کا جیاپا ہے۔ یہ حکمران نائل ہو چکے ہیں، جس کو اسکیم کو تقریباً 8-9 سال ہو چکے ہیں۔ 8-9 سال میں اسکیم مکمل تو نہیں ہو چکی ہے، لیکن اسکیم پہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ پیسے ایسے ہی لوٹ مار کر آفیسر اور چونڈل جو نمائندے ہیں یہاں کے وہ ہضم کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر میں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ پہلے بھی کافی بار پیسے آئے تھے ٹھل کے لیے، پانی میٹھا کوئی بندوبست نہیں ہے، یہاں پہ بیماری سارے لوگ مر رہے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کی آپ نے باتیں سنی۔ شہریوں نے یہی کہا کہ عمران خان کو، کہ وزیر اعظم عمران خان کو ٹھل شہر کو دی گئی اسکیم کا نوٹس لے کے شہریوں کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نبی بخش بلوچ، میٹرو ون نیوز ٹھل۔ اور اب رخ کریں گے منڈی بہاؤالدین کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر طارق علی بصرہ کا کہنا ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے تمام کورونا ویکسینیشن سینٹرز پر ویکسین بآسانی دستیاب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر طارق علی بصرہ نے محکمہ صحت کی جانب سے کورونا ویکسینیشن کی دستیابی کے حوالے سے پیش کی جانے والی رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ کورونا ویکسین ضلع کے تمام سینٹرز پر موجود ہے۔ شہری اپنے قریبی مراکز پہ جا کر ویکسین ضرور لگوائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھتے ہوئے سینٹرز پر موجود انتظامی افسران کو اس بات کا پابند بنائے کہ ویکسینیشن کے لیے آنے والے افراد کو بلا تعطل عمدہ سروسز فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے بروقت فیصلوں سے کورونا کی موجودہ لہر میں کافی کمی آئی ہے، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں تعلیمی، کاروباری اور دیگر سماجی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اور اب خبر شامل کریں گے شجاعت سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ شجاعت بار روم میں کتاب کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ کتاب شہزادیوں کے دیس میں مصنف شاہد اقبال کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ تقریب میں وکلاء، صحافی برادری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی تقریب میں شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں عتیق الرحمان کھوکر کی اس رپورٹ میں۔
شجاباد کے علاقے بستی بنگالہ موڑ سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ مصنف شاہد اقبال نے اپنے ملک پاکستان کی خوبصورت سیاحی مقامات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں خوبصورت مقامات کا نظارہ کرتے ہوئے وادی نیلم اور وادی حنزہ کو اپنی کتاب میں قلم سے محفوظ کر لیا۔ کتاب شہزادوں کے دیس میں ان وادیوں میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورتی اور قدرت کے دلکش نظاروں کو خوبصورتی کے ساتھ کتاب میں قلم بند کیا گیا۔ تقریب میں معروف ادیب شاعر سلیم اختر قریشی نے خطاب میں کہا، دور میں کہ جب کتاب کی موت واقع ہو رہی، جب تحریر و تقریر کی موت واقع ہو رہی، اس دور میں کتاب کا لکھنا یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ کی دین ہے، عطیہ خدا بندی ہے۔ اور میں نے اس کے عنوانات پڑھے ہیں، عنوانات بڑے زبردست قسم کے ہیں۔ میں شاہد اقبال کو دل کی اتھا گہرائیوں سے، قلم کے مزدور کی حیثیت سے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جدید سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے دور میں کتاب لکھنا مشکل کام ہے اور اس کو صاحب ذوق قارئ علم تک پہنچانا اور بھی مشکل ہے۔ صدر بار رانا یوسف نون اور جنرل سیکرٹری چودھری عارف اسماعیل نے بھی شاہد اقبال کے اس کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا، اس کتاب کی جو شاہد اقبال صاحب کی بہت اچھی کاوش تھی، وہ میرے ذریعے اور میرے سیکرٹری صاحب کے ذریعے اس کی رونمائی کرائی۔ اور یہ لوگ جو ادیب لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہیں، ہمیں ان کی احترام کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں جب کہ واٹس ایپ اور موبائل کا دور ہے اور لوگ کتابوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے، یہ ایک عظیم اور ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ کتاب لکھ کر ادیب کالم نگاروں کو زندہ کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے ہیروں کو تلاش کرے تاکہ ہمارا ملک ادب کی دنیا میں بھی مزید پروان چڑھ سکے۔ کتاب کو ملتان بار اور شجاباد بار کی لائبریری کی زینت بنا دیا گیا ہے اور تقریب کے آخر میں دعا خیر بھی کی گئی۔ ساتھی رپورٹر محمد علی قریشی کے ساتھ عتیق الرحمان کھوکر، میٹرو ون نیوز، شجاباد۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ منڈی شاہ جیونا میں گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول خیر شاہ کی 4 دیواری گرنے کے قریب ہے، جس سے کوئی بڑا سانحہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ انتظامیہ کے نوٹس پر ہونے کے باوجود کوئی عمل درآمد اب تک نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے وہاں پہ موجود ہے میٹرو ون نیوز کے نمائندے ملک شہزاد آوان، جانتے ہیں شہزاد سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منڈی شاہ جیونا کے نوائی علاقہ گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول ٹھٹی خیر شاہ میں، جہاں اسکول کی جو 4 دیواریاں گرنے کے قریب ہے، اس کی وجہ پودے ہیں جو دیوار کے ساتھ لگائے ہیں، پودے اب بڑے ہو چکے ہیں، جو ان کی جڑیں ہیں وہ دیوار کے نیچے آ گئی ہیں۔ جو جڑیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں اس سے دیوار جو ہے نا وہ گرتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں لوگوں نے مل کر اپنی مدد آپ کے تحت دیوار کو سپورٹیں تو لگائی تھی، مگر اس کا وہ خاص فائدہ نہیں ہوا۔ انتظامیہ کے نوٹس میں تو ہے، مگر انتظامیہ کی نااہلی سمجھی یہ غفلت کے باعث کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اگر ایسی صورتحال رہی تو کوئی بڑا ثانیہ پیش آ سکتا ہے۔ جی بالکل، اصل میں جن اسکول میں خاص کر سفیدے لگائے ہوئے ہیں ان میں مسئلہ پیش آ رہا ہے، خاص کر گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول ٹھٹی خیر شاہ اور گورنمنٹ پرائمری اسکول ٹھٹی سید براہم شامل ہیں۔ ان دونوں اسکولوں کی جو 4 دیواری ہے بالکل ڈیمیج ہو رہی ہے۔ جی مزید خبریں بھی شہر نامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور اب خبر شامل کریں گے حکومت پنجاب کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے شروع ہونے والا 3 ہفتے پہ محیط پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کا اختتام ہو گیا۔ فیروز والا میں اس پروگرام کے تحت کیا کیا کام ہوئے، جاننے کے لیے مزید جانیں گے اپنے نمائندے اویس رانا سے۔ جی اویس رانا، مزید کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے 3 ہفتوں کا جو پروگرام تھا خدمت آپ کی دہلیز پر، اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا مظہر علی سرور موجود ہے، یہ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر 3 ہفتوں کا جو پلان تھا اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہدایات کے مطابق جو خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام سٹارٹ کیا گیا جو کہ 3 ہفتوں پر مشتمل تھا۔ اس میں جو پہلا ہفتہ تھا وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے تھا۔ اس میں ہماری جو تحصیل تھی اس کے بیسیکلی 3 ہم نے اسے ڈیوائڈ کیا۔
اس میں جو ہماری موسٹ ولنریبل سائٹس ہیں، ہماری اوپن سائٹس ہیں، اور پھر جو ہمارے انٹرنل گلی محلوں کی جو صفائی تھی اس والے سے بھرپور کام کیا گیا اور ساری مشینری جو تھی اس میں پورے طریقے سے انوالو رہی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہفتہ تھا وہ سینیٹیشن کے حوالے سے تھا. اس میں ہماری جو ڈرینس تھی، جو سیوریج کی لائنس تھیں، ان کی ڈیسلٹنگ کی گئی. پھر اس کے بعد ہماری جو اوپن ڈرینس تھی اور جو ہمارے پاس ادھر سے جو ڈسٹریبیوٹرز گزرتی ہیں ان کو بھی ہم نے ان کی بھی جو ہے پراپر ڈیسلٹنگ کی گئی ہے. اس کے اسی طرح جو تیسرا ہفتہ تھا وہ دفاتر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے تھا، تو وہ بھی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اس میں بھی یہ کام جاری اور کل اس کا آخری دن ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ جس طرح پہلے 2 ہفتوں میں اور پہلے 2 مراحل میں بڑے اچھے طریقے سے کام کیا گیا، اسی طرح ہی اسی آخری دن میں بھی اور آخری مرحلے میں بڑے اچھے طریقے سے کام کیا جائے گا. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈسٹرکٹ شیخو پورہ ہے یہ اس پروگرام خدمات آپ کی تحصیل دہلیز کے حوالے سے پنجاب کے اندر جو ٹاپ کے جو 2-3 ڈسٹرکٹ جا رہے ہیں جن کا آپس میں کمپٹیشن ہے ان میں سے ایک ہے. اور ہماری جو ساری ٹیم انہوں نے پورے ضلع کی اور فیروز اور بالخصوص پورے ضلع کی ٹیم نے بڑی محنت کی ہے اس پورے پروگرام میں. سر یہیں پر بتائیے گا کہ دساکو چوک جو کہ فیروز والا میں ایک خوبصورت پارک کا بھی منظر پیش کرتی ہے اور وہاں پر منار بھی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شیخو پورہ کی پہچان وہ ہرن مینار ہے اور اسی طرح اس کا ایک مونومنٹ تحصیل فیروز والا میں بنایا گیا دساکو چوک کے اندر جو کہ فیروز والا کی پہچان کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس کی جو ہے ہم نے بیوٹیفیکیشن کا پلان تیار کیا، وہاں پہ کوئی لائٹنگ کا پلان ہم نے بنایا، پلانٹیشن کا پلان ہم نے کیا، کچھ بار جو اس کی تھی کچھ سائڈ سے ڈیمیج تھی اس کا پلان تیار کیا گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو وہ بہتر صورتحال میں نظر آئے گا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا مظہر علی سرور کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ فیروز والا کی عوام کے لیے خوشخبری بھی ہے، جو فردوس مینار جو ہے اس کو بھی خوبصورت بنا دیا جائے گا اور جو پارک ہے اس کو دوبارہ دوبالا کر دیا جائے گا. اور اب رخ کریں گے تاندلیہ والا کا کہ جہاں ریسکیو 1122 تاندلیہ والے کے اسٹاف میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. آپ کو مزید احوال بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر احتشام واہلہ کی جانب سے تاندلیہ والا میں ریسکیو 1122 کے اسٹاف میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. گزشتہ دنوں چک نمبر 602 کے رہائشی ارسلان نامی شخص نے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے پھانسی لگا لی تھی. ریسکیو 1122 تاندلیہ والا کو اطلاع دی جس نے موقع پر پہنچ کر مریض کو طبی امداد فراہم کی. اور اب خبر شامل کریں گے پنجاب کے شہر جھنگ سے. تو آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. احساس کفالت سینٹر میں 12,000 لینے آئی خاتون 9 مولود بچے کھو بیٹھی. دوران زچگی 9 مولود انتقال فرما گئے. آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں ہونے والے افسوسناک واقعے سے انسانیت بھی شرما گئی. احساس کفالت سینٹر اذیت سینٹر بن گیا جبکہ جھنگ کی انتظامیہ کے منہ پر تماچا. احساس کفالت سینٹر جھنگ میں بد نظمی کی انتہا ہو گئی. شدید گرمی اور حبس میں احساس کفالت سینٹر جھنگ میں 12,000 امدادی رقم کا انتظار کرنے والی ماں کی حالت غیر ہو گئی. دوران زچگی بچی انتقال کر گئی. کوٹ شاکر کی زبیدہ بی بی 8 گھنٹے صبح سے لائن میں کھڑی رہی. خاتون نے 12,000 روپے رقم کے انتظار میں بچی کو جنم دے دیا. بچی دوران زچگی جاں بحق ہو گئی. احساس کفالت سینٹر جھنگ کا یہ واقعہ جہاں انتظائی بد نظمی دیکھی گئی. ریسکیو 1122 کی جانب سے بچی کے لیے کفن کا انتظام بھی نہ ہو سکا جبکہ پلاسٹک بیگ میں ڈال کر بچی کو لاواحقین کے حوالے کیا گیا. اور اب کچھ بات کریں گے سیالکوٹ کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں ڈاکو ہوئے بے لگام. آئے روز شہری لٹنے لگے. خونی ڈکیتوں پر شہریوں کا پولیس کے خلاف شدید احتجاج. خیر عید قربان کی خاطر لائے گئے بکرے حساس ادارے کے ریٹائرڈ جوان کے قتل کا باعث بن گئے. آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ تھانہ کینٹ کے گاؤں دھول میں حساس ادارے کے ریٹائرڈ نوجوان عبدالحمید نے عید قربان کی خاطر لائے گئے بکروں کو کھیتوں میں چرا رہے تھے کہ چند نامعلوم ڈاکوؤں نے ان سے سودے بازی کر کے 7 بکرے گاڑی میں ڈال کر فرار ہونے لگے. مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں عبدالحمید موقع پر جاں بحق ہو گیا. علاقے کی اطلاع ملنے پر لوگ مشتعل ہو گئے اور چپڑا روڈ بلاک کر کے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا. لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو بر وقت اطلاع کی گئی مگر پولیس 4 گھنٹے تاخیر سے موقع پر پہنچی جس پر پولیس کے اعلیٰ حکام نے موقع پر پہنچ کر اہل علاقہ کو انصاف کی یقین دہانی کرائی جس پر لوگ منتشر ہو گئے. پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے بعد لواحقین کے حوالے کرنے کے بعد قانونی کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کی تلاش بھی شروع کر دی. اور اب کچھ بات کریں گے اوکاڑا کے حوالے سے کہ جہاں اڈا نول پلاٹ کے نواح میں کام کے دوران ایک شخص
35 फीट गहरे कुएं में गिर गया। आपको बताएं कि कुएं में गिरने वाले मुतासिरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और व्हीकल जाए हादसे पर पहुंच गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने कुएं में ही मुतासिरा शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। टीम ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए बास्केट, स्ट्रेचर और ट्राईपॉड के जरिए कुएं से बाहिफाजत बाहर निकालने के बाद मुतासिरा शख्स को ओकाड़ा वेलफेयर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब रुख करेंगे शेखोपुरा का कि जहां थाना फिरोजवाला पे कार्रवाई पुलिस ने स्पेशल टास्क पर अवैध डकैत गैंग के 5 अरकान समेत गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और उनसे असलहा बरामद कर लिया। आपको मजीद अहवाल बताएं कि डीपीओ शेखोपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर एसएचओ थाना फिरोजवाला शाहिद रफीक की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने स्पेशल टास्क पर अवैध डकैत गैंग के 5 अरकान समेत और भी लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम के कब्जे से 5 अदद मोटरसाइकिल, 5 लाख रुपए नकदी, 2 अदद पिस्तौल, 2 अदद मोबाइल फोन बरामद करके ये गैंग असलहे के जोर पर डकैती और राहजनी की वारदातें करता था। ये गैंग जिला शेखोपुरा के मुताबिक थाना जात में भी इंतहाई मतलूब था। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शकरगढ़ के नवाही गांव में दुकान के बाहर ट्रॉलर मर में अचानक आग भड़क उठी। आपको बताएं कि आग लगने से धुआं चारों तरफ फैल गया, जबकि शोले बुलंद होते रहे, जिससे दुकान और करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। जबकि सहूलत ना होने पर अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि चौक सरवर शहीद में तेज रफ्तारी के बायस 2 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर जा बहाक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। आपको बताएं कि चौक सरवर शहीद हादसे में मुतासर होने वाले अफराद को ट्रक काट कर निकाला गया, जबकि नाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक सरवर शहीद में पहुंचाया गया, जहां पर जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मुल्तान नश्तर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा मुल्तान मियांवाली रोज चौक सरवर शहीद में पेश आया। थाना चौक सरवर शहीद पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। और अब खबर शामिल करेंगे चोनिया से, जहां डकैती और राहजनी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा, जबकि डाकुओं ने मंडी में भैंस फरोख्त करके वापस आने वाले मेहनत कश को भी लूट लिया। चोनिया तहसील भर झांगा, मांगा, इलाहाबाद, कंगनपुर में डाकू राज कायम, जबकि कोट बका सिंह का रिहायशी अतीक मंडी में भैंसे फरोख्त करके घर वापस आ रहा था कि देव सियाल के करीब 3 डाकुओं ने 1.5 लाख रुपए नकदी लूट ली। मजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौके पर पहुंच गई, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि आवाम का इस हवाले से कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नोटिस ने चूनिया में बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में पुलिस अब नाकाम हो चुकी है। और यहाँ आपको बताएं कि मारूफ सहाफ़ी एहसान इलाही ज़हीर के खिलाफ चलाया जाने वाला मनफी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया, जबकि शरपसंद नासिर की इमा पर डकैती मुल्ज़िमान का एहतजाज भी रंग न लाया। आपको बताएं कि सफदराबाद के मारूफ सहाफ़ी और ताजर सेक्रेटरी मरकजी आयरन मर्चेंट एसोसिएशन मिस्री शाह लोहा मार्केट एहसान इलाही ज़हीर पर मुकदमे में नामजद डकैती के मुल्ज़िमान ने रकम हथियाने की बेबुनियाद दरख्वास्त देकर एहतजाजी कैंप लगाया। DSP सर्कल सफदराबाद चौधरी रियाज अहमद पडियार ने एहसान इलाही ज़हीर पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया। शहरियों ने डकैती मुल्ज़िमान के सनों के एहतजाज पर हैरत का इजहार किया, जबकि एहसान इलाही ज़हीर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की मज़म्मत और उसकी सहाफ़ती खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया है। एहसान इलाही ज़हीर ने अपने ऊपर झूठ और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर और इज्जत नफ्स मजरू करने पर अदालत से रुजू कर लिया।
और अब कुछ बात करेंगे चकवाल के मोटरवे के हवाले से। तो आपको बताएं कि चकवाल मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली, जबकि मुल्जिमान फरार होने में बासानी कामयाब हो गए। आपको बताएं कि मोटरवे पर किलर कहार के करीब मोटरवे पुलिस की जानिब से मामूल की स्पीड चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा दिया गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद मुल्जिम ने गाड़ी भगा ली। मामले को मशकूक जानते हुए मज़कूरा गाड़ी का ताक़ुब किया गया। पुलिस के पीछे आते देखकर मुल्जिम ने गाड़ी सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। और अब खबर शामिल करेंगे साहिवाल से कि जहां थाना गला मंडी की हुदूद अंजुम फार्म रोड पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, जबकि फायरिंग के नतीजे में वकील जाबहक हो गया। आपको बताएं कि गुलशन अली हाउसिंग स्कीम के रिहायशी चौधरी मुजफ्फर एडवोकेट बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहे थे कि अंजुम फार्म रोड के सामने मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी और वकील मौके पर ही जाबाहक हो गए, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वक़ुआ बज़ाहिर दुश्मनी का शाखसाना लगता है, जल्द ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे फलों के बादशाह आम के हवाले से। तो आपको बताएं कि गर्मियों का उरूज हो और फलों के बादशाह आम का जोबन ना हो तो फिर राजनपुर के मनचले क्या बहाना ढूंढते हैं, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे एडी आमिर से। जी एडी आमिर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। चारों तरफ सब्ज़ार और बीच में ठंडे ठंडे पानी में नहलाते ये लोग, जिन्हें आजकल शिद्दत गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग ने परेशान किया हुआ है। एक तो गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत है, ऊपर से बाबा वालों की भी मेहरबानी है कि दिन में 4 मरतबा 5 मरतबा बिजली बंद कर देते हैं, तो गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो जाती है। ये राजनपुर का कस्बा मुरगई है, जहां मन चले ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी से जिस्मानी दर्जा हरारत को कुछ कम करने में कामयाब हुए तो लग गए झूमने। और वैसे भी गर्मियों का उरूज हो और फलों के शहजादे आम का जोबन, तो फिर मन चले बहाना ही ढूंढते हैं पिकनिक मनाने का। इस तरह साल में 1 मरतबा और 2 मरतबा 3 मरतबा यानी कि इस तरह के फंक्शन होना चाहिए, ताकि आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद जो है वो जुड़ा रहे, और ताकि जो है दिलजमी के साथ तमाम अहबाब जो है काम करते रहे। आइंदा भी हमारा प्रोग्राम इसी तरह रहेगा। इसी तरह प्रोग्राम से आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद का जज्बा पैदा होता है। ये पिकनिक पार्टी कोट मिट्ठन प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर हसनैन खान सोलंकी की तरफ से प्रेस क्लब के एजाज में मुनक़िद की गई, जिसमें फलों के शहजादा आम के अलावा जोहराने का भी खूब इंतजामात किया गया था। गर्मियों के मौसम को एंजॉय करने के लिए आज कोट मिट्ठन प्रेस क्लब के तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ पर आज इकट्ठे हैं और ट्यूबवेल पर ठंडे पानी से नहाकर और आम के खूब मजे उड़ाकर पिकनिक मना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर कहीं, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। और साथ ही साथ आपको बताया कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान के ज़ेर एहतमाम पहले वुमेन्स सेरेमनी अवार्ड की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें बिहाड़ी की डेंटल सर्जन डॉक्टर रुख ज़ैनब को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। मजीद बता रहे हैं बिहाड़ी से अब्दुल्ला मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान के ज़ेर एहतमाम सेरेमनी की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में रूरल हेल्थ सेंटर लुड्डन में तैनात इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर डेंटल सर्जन डॉक्टर रुख ज़ैनब को अपने शोबा से हटकर समाजी खिदमात सर अंजाम देने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। डॉक्टर रुख ज़ैनब का कहना है कि मेरा नाम डॉक्टर रुख ज़ैनब है और मैं RHC लुड्डन पे एज इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर और डेंटल सर्जन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। 12 जून को मुल्तान में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नीचे एक अवार्ड सेरेमनी हुई है, जिसमें साउथ पंजाब की जो बहुत ही आप कहने एक्लेम्ड जो ख़वातीन हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड के अलावा दूसरी फील्ड्स में भी कोई ना कोई काम सर अंजाम दिया हुआ है, उनको हौसला अफजाई के अवार्ड्स मिले हैं, उनको रिकग्नाइज़ किया गया है, जिनमें से
ایک میں بھی تھی، بلکہ میں صرف ریسیپینٹ ہی نہیں تھی، مجھے یہ آنر بھی تھا، یہ اعزاز بھی انہوں نے دیا کہ میں نے وہ ایونٹ کو ہوسٹ بھی کیا ہے ان کی وائس پریزیڈنٹ اور ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ. اینڈ میں صرف ایک اکیلی ڈاکٹر تھی، جتنے بھی ریسیپینٹس تھے ان میں باقی بہت سارے لوگ تھے ڈفرینٹ فیلڈ سے، بیوروکریسی سے، بزنس وومن تھیں. تو یہ ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک بہت ہی اچھا ایک پروموشن ہے کہ میرے جیسے جتنی بھی ڈاکٹرز ہیں جو اپنی فیلڈ کے علاوہ بھی دوسری چیزیں کرتی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ عبداللہ ملک، میٹرو ون نیوز، وہاڑی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کی سروس ریگولر کرنے کی خوشی میں لودرا میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. آپ کو مزید بتائیں گے کہ تقریب میں کیک کاٹا گیا اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد احمد نے اپنے ہاتھوں سے تمام اسٹاف کو مٹھائی کھلائی اور مبارکباد پیش کی. تقریب میں ریسکیو 1122 کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد احمد کی قیادت میں اینڈ سیفٹی آفیسر عامر رشید، کنٹرول روم انچارج مغیث خان سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. ریسکیو 1122 لودرا کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ڈاکٹر رضوان نصیر کی قیادت میں کام کرنا ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور حکومت پنجاب کے اس احسن اقدام سے ادارے کی کارکردگی میں مزید بہتری آئے گی. شہر نامے سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.